من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات محترم یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہے اور آج اس کی 11 تاریخ ہے، 11واں روزہ ہے۔ حضور نے فرمایا اولہ رحمہ، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وہ عشرہ گزر گیا، اب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا جس کے بارے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رمضان پاک کا درمیان کا عشرہ وہ بخشش کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم یہ عشرہ اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر کے گزاریں تاکہ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ تو اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کرنا اس کی خصوصی شان ہے، زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ بندہ رمضان کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ دے، فطرانہ دے، ویسے بھی خیرات کرے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ رمضان میں نفلی نیکی کریں تو فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض پڑھیں یا فرضی کام کریں تو 70 فرضوں کا ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کیا جائے، راہ خدا میں خرچ کیا جائے، نفلی صدقہ ہو یا زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا فطرانہ ہو، تو اس کی بھی فضیلت اور دنوں سے زیادہ ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی شان کیا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کے اوپر قرآن و سنت کے احکام پڑھیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ پہلا ہے کلمہ شریف، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج کی طاقت ہے وہ فرض ہے، اسی طرح جب بندہ مالدار ہو، صاحب نصاب ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا بھی یہ فرض ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں زکوٰۃ کی ریشو بہت کم ہے، بہت کم لوگ جو مالدار ہیں وہ زکوٰۃ صحیح نکالتے ہیں،
اور مستحقین تک بہت کم زکوٰۃ پہنچتی ہے، ورنہ اگر ہر صاحب نصاب بندہ زکوٰۃ نکالے اور ہر مستحق تک زکوٰۃ جائے، ایک بھی بھوکا نہ رہے، سب ہماری پاکستان کی غربت دور ہو جائے۔ اتنا پیارا اسلام نے ہمیں نظام زکوٰۃ دیا ہوا ہے۔ تو ذات محترم، زکوٰۃ کے بارے میں آپ اگر پڑھیں قرآن پاک کے اندر 84 مرتبہ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، 84 ٹائم، تاکہ میرے بندوں کو پتہ چلے یہ کتنا اہم یہ فرض ہے زکوٰۃ دینا۔ قرآن میں 84 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا اور 32 مرتبہ زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں آیا، 32 ٹائم۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اکثر مقامات پہ جہاں نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، صحیح نماز ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں بھی قرآن کا سیاق کلام یہی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، صحیح نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن میں اکثر مقامات پہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ کتنا اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے جی؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں، زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے پاک ہونا اور دوسرا معنی ہے بڑھنا۔ یہ دو معنی ہیں زکوٰۃ کے لفظ کے معنی۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہے جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال پاک ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہے بڑھنا، نشو و نما پانا۔ گویا جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور صحیح حقدار کو زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کا مال بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ کہیں جی مال کس طرح بڑھتا ہے؟ اس کی عام سی مثال بھی سن لیجئے کہ ایک عالم دین اپنے علم کو جتنا خرچ کرے گا اس کا علم بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ کنویں کی مثال آپ لیں، کنویں سے جتنا پانی نکالا جائے گا اور اسے استعمال کیا جائے گا، کنویں میں اللہ اور پانی پیدا فرماتا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ درخت کی شاخیں آپ اگر کاٹیں تو اس کی شاخوں میں پھل پھول میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک کسان جو ہے وہ جب کوئی دانہ زمین میں بوتا ہے تو بظاہر تو اس نے اپنے دانے خرچ کر دیے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ ان کے بدلے کئی گنا زیادہ فصل عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو راہ خدا میں چند روپے بھی اخلاص کے ساتھ دے گا، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہوں پہ زکوٰۃ کا حکم دیا، جیسے میں نے آپ کو 2 آیات پڑھ کے سنائی بھی ہیں، اور بھی قرآن کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوا۔ ارشاد ہوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، صحیح نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو تم اپنے لیے آگے نیکی بھیجو گے اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں بھی نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بندہ خرچ کرے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ 700 روپے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ایک گندم کے دانے کی طرح ہے۔ جس طرح ایک گندم کا دانہ اس کے اوپر 7 سٹے لگتے ہیں، یعنی ایک گندم کا دانہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر 7 سٹے لگیں اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہو تو 700 دانے ہو گئے۔ تو قرآن کا اسی طرح جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کی رضا کے لیے
اللہ اسے کم سے کم 7 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے اوپر بس نہیں، قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا۔ مطلب یہ ہے جتنا کسی کے خرچ کرنے میں زیادہ اخلاص ہوگا، زیادہ رب کی رضا کے لیے وہ خرچ کرے گا، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم زد امتی، پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ اسے کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ لب مصطفیٰ کو پھر جنبش ہوئی، سرکار نے پھر عرض کی اللہم زد امتی، پروردگار میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ جواب آیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بے حد و بے حساب اجر و ثواب دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا ویسے صدقہ و خیرات ہو، نفلی صدقہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کے دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اور اسی اگلی آیت میں اللہ کریم نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر جو خرچ کیا اس کے اوپر احسان نہیں جتاتے اور دکھ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوگی۔ مطلب یہ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے پھر جس کو دیا احسان نہ جتائے، اس کے اوپر احسان نہ جتائے میں نے تمہیں فلاں وقت پیسے دیے تھے، آج تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تم احسان فراموش ہو، اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ اور جس کو خرچ کیا، جس پہ خرچ کیا اسے دکھ بھی نہ دیا جائے، احسان بھی نہ جتایا جائے اور بتایا بھی نہ جائے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دی، اتنا خیرات دیا تاکہ میری واہ واہ ہو۔ اگر دکھلاوا ہو گیا تو سارا ضائع ہو گیا۔ اور بھی سنیں، اللہ کریم نے آج کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سود کے اوپر قرضہ دیں گے تو مال میں اضافہ ہوگا۔ بظاہر تو سود کے اوپر آپ کسی کو قرضہ دیں یا سودی کاروبار کریں تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے حقیقت میں اضافہ نہیں ہوتا، اللہ برکت اٹھا لیتا ہے۔ جب برکت اٹھا لی جائے تو بہت زیادہ پیسہ بھی ہو وہ انسان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ سورہ الروم آیت نمبر 39 ارشاد ہوا جو روپیہ تم سود پر دیتے ہو لوگوں کے مالوں میں وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، یعنی سود کے اوپر کاروبار کرنے سے اضافہ نہیں ہوتا، ہاں جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سے پتہ چلا کہ سودی کاروبار کرنے سے یا سود کے اوپر لین دین کرنے سے، قرضہ دینے سے مال بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ برکت کو اٹھا لیتا ہے، پھر آنے کا پتہ چلتا ہے جانے کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں جو تم زکوٰۃ دو گے، صدقہ و خیرات کرو گے، راہ خدا میں خرچ کرو گے، اللہ اس کی وجہ سے کئی گنا بڑھا کے تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ذات محترم، میں نے آپ کے سامنے صرف چند آیات تلاوت کی ہیں، ورنہ تو قرآن کے اندر سینکڑوں آیات ہیں جن میں اللہ کریم نے زکوٰۃ دینے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کے ذہن میں اگر زکوٰۃ دیں گے ہم غریب نہ ہو جائیں، اب قرآن نے ان کی سزا بھی بیان کی ہے۔ جہاں زکوٰۃ دینے کے فضائل ہیں وہاں زکوٰۃ نہ دینے کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حبیب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
یہ قرآن ہے، سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 34 ہے۔ قرآن کہتا ہے جو سونا چاندی جمع کر کے رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، حبیب ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قرآن کہتا ہے جس روز ان کا وہ سونا چاندی جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، پھر ان کے پہلو، ان کی پیشانیاں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا یہ وہ سونا چاندی ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 35 ہے۔ میرا خیال ہے یہ دو آیات بندہ اگر غور سے پڑھ لے، سمجھ لے، تو بندہ کوشش کرے کہ اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ ضرور زکوٰۃ دے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان یہ ہے۔ اب سنیں جی، اللہ کے پیارے حبیب نے اس آیت کی وضاحت اپنی زبان پاک سے کیا فرمائی ہے، کیونکہ حضور سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، حضور شارح قرآن ہیں، جو تشریح حضور فرمائیں گے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہوگی، سب سے زیادہ معتبر وہ معنی ہوگا جو رسول پاک قرآن کا بیان فرمائیں گے۔ حضور نے ان آیات کی تفسیر میں خود فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي علي في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له كما قال۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث پیش کر رہا ہوں، مشکات کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے سونا چاندی دیا، جس کو اللہ نے سونا چاندی دیا اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی راہ خدا میں خیرات نہیں کی، صدقہ نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا وہ سونا چاندی جہنم کی آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، اس کے سونے چاندی سے جہنم کی آگ سے تختیاں بنائی جائیں گی، ان کو جہنم کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا، پھر اس بندے کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور جب وہ ٹھنڈی ہوں گی وہ جہنم سے بنی ہوئی تختیاں ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا، یہ عمل بار بار کیا جاتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ حدیث بندہ اگر غور سے سن لے، ایک حدیث ہی کافی ہے انسان کو شوق دلانے کے لیے کہ میں نے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ ایک اور رسول پاک کے ارشاد سن لیں، اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامہ شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یاخذ بلہزمتین ثم یقول انا مالک انا کنزک۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی ہے۔ سب سے اتھینٹک حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ استغفر اللہ۔ اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ سانپ جو سونے چاندی مال کا سانپ بنا تھا، اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ مطلب یہ کہ جس مال کو تم نے جمع کر کے رکھا، بینک بیلنس بڑھائے، کوٹھیاں کاریں اور جناب جائیدادیں خریدی، مالدار ہونے کے باوجود تم نے زکوٰۃ نہیں دی، رائے خدا میں خرچ نہیں کیا، اسے اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کا سونا چاندی گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اسے ڈنگ مارتا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اب اس کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ ذات محترم، یہ 2 احادیث اور 2 آیات قرآنی بندہ اگر غور سے پڑھ لے، سن لے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بندہ راہ خدا میں خرچ نہ کرے۔
پھر ذوق پیدا ہوگا کہ میرے پہ زکوٰۃ فرض ہے تب بھی اللہ کے راستے میں دوں گا، زکوٰۃ فرض نہیں تب بھی اپنی توفیق کے مطابق راہ خدا میں خرچ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے فضائل بڑے ہیں، صدقہ کرنے کی شانیں بڑی ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات بھی بڑے ہیں۔ اور سنیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جو سخاوت کرے، خیرات کرے، اس کی شان کیا ہے؟ رسول پاک فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کو بھی روایت فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ کون؟ سخاوت کرنے والا، راہ خدا میں خرچ کرنے والا۔ آگے رسول پاک فرماتے ہیں بعید من النار، جو سخی ہوتا ہے وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا والبخیل بعید من اللہ، جو بخیل ہوگا، جو کنجوس ہوگا، وہ لوگوں اللہ سے بھی دور ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہوگا۔ بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہوگا۔ قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوگا۔ کون بندہ جو مالدار ہے، سخی ہے، مالدار ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر و ترقی میں غریبوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا، وہ سن لے، قرآن کہتا ہے، حضور نے خود فرمایا کہ وہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے کنجوس بندہ، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوتا ہے۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں وجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، حضور نے فرمایا جاہل سخی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ دوبارہ سنیں، جاہل سخی اللہ کے ہاں عبادت کرنے والے کنجوس عابد سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ جتنی مرضی عبادت کرے اس کی ذات کو فائدہ ہے، دوسرے کو فائدہ کوئی نہیں، لیکن جو بندہ سخاوت کرتا ہے، جو راہ خدا میں خرچ اور خیرات کرتا ہے، اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جاہل سخی کی شان بخیل عابد سے بھی زیادہ ہے۔ ذات محترم، حضور کے بے شمار فرامین ہیں اس حوالے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں، اور یہ بھی سن لیجئے کہ جن کو مال دینے والا بھی رب ہے اور لینے والا بھی رب ہے، اس لیے ہم نے اگر خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے۔ کئی لوگ یہ دعائیں تو مانگتے ہیں یا اللہ مجھے مال دینا، زیادہ مالدار ہونے کی، لیکن پھر وہ اس کے مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ ایک بندہ تھا سالبہ، حضور کے پاس آیا، حضور دعا کریں اللہ مجھے مالدار کرے۔ سرکار نے فرمایا تھوڑا مال اچھا ہے جس کا تم شکر ادا کر سکو گا نہیں، حضور آپ دعا فرما دیں۔ سرکار نے دعا فرما دی، اللہ نے مال کے اندر برکت ڈال دی۔ بکری تھی اس کے پاس، اس کے اندر اضافہ ہوتا گیا، اتنی بکریاں زیادہ ہو گئیں مدینے پاک میں جگہ نہ بچی جہاں اس کی بکریاں سما سکیں۔ وہ باہر چلا گیا، ڈیرا لگا لیا۔ یہ وہ بندہ تھا جو زیادہ وقت مسجد میں گزارتا تھا، لوگ اسے مسجد کی کبوتری کہتے تھے، یہ تو باہر جاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب مال و دولت آیا، دنیا کی ہوس لالچ پیدا ہوا، نماز چھوڑ دی، نمازوں کے اندر غیر حاضری کرنے لگا، پھر جمعہ بھی چھوٹ گیا، پھر سال کے بعد کہیں آتا عید کی نماز پڑھنے، پھر وہ بھی چھوٹ گئی۔ ادھر جب زکوٰۃ کے بارے حکم آیا، رسول پاک نے بندے بھیجے، جاؤ سالبہ کو بھی کہو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکالے، جس رب نے مال دیا اس کے راستے میں دے۔ جب حضور کا وہ بندہ بھیجا ہوا وہاں پہنچا، اس نے کہا جی آگے ہو کے آؤ، میں سوچتا ہوں کہ میں زکوٰۃ میں نے دینی ہے کہ نہیں۔ گویا اس نے پسو پیش کی، زکوٰۃ نہیں دی۔ وہ بندے آگے سے ہو آئے، اس نے کہا میں دیکھوں گا، بنی تو خود آ کے دوں گا۔ حضور کو جب آ کے بتایا گیا یا رسول اللہ سالبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، جس آقا کی دعا کی برکت سے رب نے اسے مالدار کیا تھا، حضور کو جلال آیا، رب نے مال دیا، جب اس کے راستے میں دینے کی باری آئی تو اس نے انکار کر دیا۔ حضور کی زبانی پاک سے نکل گیا حالانکہ سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ تباہ ہو گیا۔ بس جو ہی حضور کی زبانی پاک سے یہ جملہ نکلا، اس کے مال میں کمی ہونا شروع ہو گئی، نقصان ہونا شروع ہو گیا، وہ مال سب ضائع۔ جب اس نے دیکھا کہ مال کم ہونا شروع
ہو گیا ہے، زوال آنا شروع ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ میں نے زکوٰۃ نہیں دی اس لیے ایسا ہوا، مال لیا، حضور کے پاس آیا اور کہا زکوٰۃ قبول کرو۔ سرکار نے فرمایا مجھے رب نے منع فرما دی ہے، اب اس کا مال زکوٰۃ قبول نہیں کرنا۔ وہ روتا رہا، حضور کا وصال ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، پھر وہ مال لے کے آپ کے پاس آیا، حضور میرا مال زکوٰۃ کے لیے قبول فرماؤ۔ فرمایا جس بد نصیب کا مال رسول پاک نے قبول نہیں کیا، ابو بکر بھی اس کا مال قبول نہیں کرے گا، واپس بھیج دیا۔ عمر فاروق کا زمانہ آیا، پھر وہ زکوٰۃ کا مال لے کے آیا، حضور مال قبول کرو۔ فرمایا جس کا مال رسول پاک نے قبول نہ کیا ہو، ابو بکر صدیق نے قبول نہ کیا ہو، عمر کی کیا مجال ہے اس کا مال قبول کرے؟ انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ سسک کے مر گیا، اور اس وقت قرآن کی آیت آئی تھی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ کئی لوگ یہ وعدہ کرتے اللہ ہمیں مال دے، ہم تیرے راستے میں دیں گے، لیکن جب اللہ دیتا ہے پھر وہ انکار کر دیتے ہیں، پھر وہ نہیں دیتے۔ ان کی اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت اللہ نے اتار دی۔ تو ذات محترم اس کا خلاصہ کلام یہ ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، اگر زکوٰۃ فرض ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو اور خوشی کے ساتھ دیا کرو، اور اگر زکوٰۃ فرض نہیں نفلی صدقہ بھی کیا کرو۔ قرآن و حدیث میں بڑی اور بھی مثالیں ہیں، آپ پڑھیں 20واں پارہ سورۃ القصص کے اندر اللہ کریم نے قارون کا واقعہ بھی بیان کیا ہوا ہے، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ قارون کے بارے قرآن کا ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک فرد تھا، اس نے بغاوت کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے قارون کو اتنے خزانے دیے، اتنا مالدار وہ ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کے جو لاکرز تھے، جہاں اس نے خزانے رکھے ہوئے تھے، ان کی چابیاں اگر طاقتور 15-20 نوجوان چابیاں اٹھانا چاہیں ان کی کمریں دوری ہو جائیں۔ یہ اس کے خزانوں کا حال تھا، اتنا اللہ نے زیادہ مال دیا۔ اور جب اللہ نے فرمایا اس کو، اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ کے راستے میں دو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے رب نے تیرے اوپر احسان کیا، تو اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو مال دیا گیا یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا، میری مہارت کی وجہ سے ملا، یہ رب نے تو نہیں دیا۔ اب اللہ کو جلال آیا میں مال دوں، اور میرے راستے میں جب دینے کی باری آئے وہ بندہ کہے یہ تو میرا کمال ہے، میرے علم کا کمال ہے، ذہانت قابلیت کا کمال ہے۔ قرآن کہتا ہے فخسفنا بہ وبدار الارض، اللہ کریم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا، خزانے بھی گئے اور قارون بھی گیا۔ یہ ہے جو راہ خدا میں خرچ نہ کریں، یہ ان کی سزا بھی ہے۔ حضرات محترم، اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ خوشی کے ساتھ زکوٰۃ دیں، اور نہیں بھی دیا پھر بھی حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سال حج کرنا یہی نیکی ہے، یہ نیکی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نیکی ہے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اپنے آس پاس دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، ہمسایوں میں دیکھیں، کوئی غریب ہو، کوئی زکوٰۃ خیرات کا مستحق ہو، اسے زکوٰۃ دے دو، اس کے اوپر خیرات کرو، یہ آپ کے ہر سال حج کرنے سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ بڑا پیارا واقعہ سن لیجئے، تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ علی بن موفق دمشق کا رہنے والا آدمی تھا، یہ موچی تھا، ذات کا موچی تھا، جوتیاں سی کے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا، غریب تھا، لیکن دل میں تمنا تھی اللہ تعالیٰ مجھے حج کی سعادت عطا فرمائے۔ 30 سال پیسے جمع کرتا رہا، 30 سال 300 درہم جمع ہوئے جو اس وقت حج کے لیے کافی تھے۔ ارادہ کیا حج کرنے کا، جب وقت قریب آیا اگلے دن اس نے روانہ ہونا تھا، حج کے لیے قافلے کے ساتھ جانا تھا۔ رات کو اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا ہوا تھا تو ساتھ والے گھر سے گوشت پکنے کی آواز آئی۔ اس واقعہ کو غور سے سننا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ملتا کیا ہے۔ آواز آئی گوشت کے پکنے کی، بچوں نے کہا ابو جی ہمیں بھی گوشت کھلاؤ، اس نے کہا میرا
ہمسایہ ہے، ہمسائے کا ہمسائے پہ حق ہوتا ہے. وہ گیا کہ جی کچھ گوشت مجھے بھی آپ دے دے بچوں کے لیے. اس صاحب خانہ کی چیخ نکل گئی، وہ رو پڑا. اس نے کہا جناب یہ ہمارے لیے گوشت کھانا حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے. پوچھا کیسے؟ اس نے کہا میرے گھر میں 7 دن سے فاقہ تھا، میرے بیوی بچے بھوکے تھے، میں غریب ہوں، کہیں سے کوئی حلال مال نہیں ملا، میں نے مردار گو کہیں سے لے کے اس لیے پکایا اپنی جان بچا سکوں. کیونکہ قرآن کہتا ہے اگر تم بھوکے پیاسے مر رہے ہو، حلال شے نہیں ہے، تھوڑا سا حرام کھا کے جان بچا سکتے ہو. اس نے کہا یہ حرام کا گوشت ہے، آپ کے لیے جائز نہیں. اس موچی کی چیخیں نکل گئی. کہا میرا حج کرنا کس کام کا جب کہ میرا ہمسایہ فاقے سے ہے اور 7 دن بیچارہ فاقے سے مجبور ہو کے حرام گوشت کھانے پہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا حج اللہ نے پھر طاقت دی کر لوں گا، اس غریب کا حق زیادہ ہے. اس نے جتنے وہ 300 درہم جمع کیے ہوئے تھے 30 سالوں کی محنت سب اس کی جھولی میں ڈال دی. کہا تم میرے ہمسائے ہو، آئندہ سے تم نے حرام گوشت نہیں کھانا، اپنی ضرورتیں پوری کر لو. پھر کیا ہوا؟ صبح لوگ آ گئے اس کے لیے ملاقات کے لیے کہ ہم اس کو ملیں گے، یہ خدا کے گھر جا رہا ہے. جب لوگ جمع ہوئے وہ باہر نکلا اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. کہا جی میں حج پہ نہیں جا رہا. لوگوں نے بڑی باتیں کی، کنجوس تھا. لوگوں نے بڑی باتیں کی، کنجوس تھا، ہمیں یہی امید تھی اس نے جانا کوئی نہیں. جتنے منہ اس کی باتیں اس نے برداشت کیا، صبر کیا. پھر کیا ہوا؟ اس سال حج کے لیے حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی حج کے لیے تشریف لے کر گئے ہوئے تھے. فرماتے میں حرم کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اونگ آ گئی. میں نے 2 فرشتے دیکھے، وہ خانے کعبے میں آئے اور ایک نے پوچھا اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا 6 لاکھ نے حج کیا. پوچھا کتنوں کا قبول ہوا؟ فرشتے نے کہا کسی کا قبول نہیں ہوا، کسی کا قبول نہیں ہوا. پھر اس نے کہا ہاں ایک اللہ کا بندہ ہے، علی بن موفق اس کا نام ہے، دمشق کا رہنے والا ہے، وہ حج کے لیے تو نہیں آیا لیکن رب نے اسے گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا ہے، اور اللہ نے اس بندے کی برکت سے 6 لاکھ حج بھی قبول فرما لیا. آپ فرماتے جب میں نے یہ خواب میں منظر دیکھا مجھے شوق پیدا ہو جا کے دیکھوں وہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، حج کے لیے بھی نہیں آیا، اللہ نے اس کو گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا اور اس کی برکت سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا. عبداللہ بن مبارک فرماتے میں جب فارغ ہوا حج سے میں اس اسپیشل ملنے کے لیے گیا دمشق میں، اس کو پورا واقعہ سنایا. میں نے یہ خواب دیکھی، وہ بندہ بے ہوش ہو گیا. جب اسے ہوش آیا پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور میں تو گیا ہی نہیں. کہا تیرے اندر کوئی کمال ہے، رب نے تجھے گھر بیٹھے اتنا ثواب دے دیا. اس نے کہا کمال کوئی نہیں، بس میں نے اپنے غریب ہمسائے کو حج کے پیسے دے دیے تھے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. یہ ہے اسلام میں غریب کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات کرنا. ذات محترم اس لیے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نکالیں. اب کس کو زکوٰۃ دی جائے؟ یہ بھی قرآن نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہوئے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان میں سے جس کو بھی آپ زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ وہ ادا ہوگی. قرآن کہتا ہے وہ 8 مصارف سن لیں. فقیر کا معنی کہ جس کے پاس ضرورت سے تھوڑا ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. دوسرا مسکین جس کے پاس بالکل نہیں. تیسرا عاملین زکوٰۃ، گورنمنٹ کے وہ ملازم جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، امیروں سے لے کے غریبوں کو دیتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے. نمبر 4 تالیف قلب کے لیے نو مسلم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرانے میں. آج کل غلامی کا رواج نہیں، اس لیے قیدی کوئی بندہ ہو جو قصوروار نہیں، آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو آزاد بھی کروا سکتے ہیں. نمبر 6 مقروض، جس نے جائز کام کے لیے قرضہ لیا اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اور نمبر 7 فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. نمبر 8 مسافر، اور 7واں ہے
فی سبیل اللہ، اس سے مراد ہر وہ کام ہے جس میں مخلوق خدا کا فائدہ ہو۔ اسی طرح وہ دینی مدارس جہاں پہ طلباء کو شب و روز قرآن و سنت کی فری آف کاسٹ تعلیم دی جائے، رہائش بھی فری، تعلیم بھی فری، وہ دینی ادارے بھی ہماری زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، فطرانے کے بہترین مستحق ہیں۔ بلکہ دینی درسگاہ میں زکوٰۃ دیں گے ڈبل ثواب ہوگا، زکوٰۃ بھی آپ نے دی اور دوسرا دینی طالب علم کی آپ نے مدد کی، اور آپ کے ان پیسوں سے اگر کوئی عالم دین بن گیا، جب تک وہ اسلام کو پھیلاتا رہے گا آپ کو اس کے نیکی میں اللہ حصہ دیتا رہے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں اہل سنت و جماعت کے جو اچھے ادارے ہیں وہاں بھی زکوٰۃ کی رقم آپ بھیج سکتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی، فطرانہ بھی۔ ہمارا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف اور اس کی سینکڑوں برانچیں جو پورے پاکستان میں ہیں اور بیرون ملک بھی ہیں، اور میں نے بھی اسی جامعہ سے تھوڑا سا علم حاصل کیا، اور جو میں آپ کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ سناتا ہوں یہ میرا کمال نہیں، اسی دارالعلوم کا فیضان ہے، حضور جعل امت کی نگاہ کا فیض ہے، والدین کی دعائیں ہیں کہ میں آپ کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح دین پھیلتا رہے تو اس طرح کے اداروں کے ساتھ زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں ضرور تعاون فرمایا کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ اس کا ثواب دے گا۔ اگر آپ چاہیں مجھے آپ اپنے پیسے دے دیں، میں انشاءاللہ وہاں جمع کروا کے آپ کو رسید انشاءاللہ پیش کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یقین کریں وہ ویڈیو میرے سے تو دیکھی نہیں جا رہی، وہ لوگ گھاس کھا رہے ہیں، فلسطین کے لوگ۔ اتنا ظالموں نے اسرائیل اتنی بمباری کی، مساجد تباہ ہو گئیں، گھر بار تباہ ہو گئے، بستیاں تباہ ہو گئیں، ہسپتال کوئی شے بچی نہیں ہے، بس ان کا جذبہ ایمانی سلامت ہے۔ اور بیچارے اور اتنے وہ ظالم اسرائیل، کوئی امداد بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اسرائیلی ٹرکوں کے آگے کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں ہم ان دہشت گردوں کو مدد نہیں لے کر جانے دیں گے۔ دہشت گرد خود ہیں اور فلسطینیوں کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کئی تنظیمیں وہ چھپ چھپا کے مدد کر رہی ہیں، جن میں ہماری دعوت اسلامی کی تنظیم FGR FP ہے، مسلم ہینڈز بھی ہیں، دیگر ہماری تنظیمیں اپنے حسب استطاعت وہ وہاں پہ خدمت کر رہی ہیں۔ میں نے اورکان کا یہ FGRF کا کلپ بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے سحری افطاری وہاں پہ وہ پیش کر رہے ہیں، نقد رقومات بھی تقسیم ہوئی۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کوئی شخص بھی اس نیکی کے کام سے پیچھے نہ رہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں، نفلی صدقے کی صورت میں بھی، فطرانے کسی حوالے سے بھی اللہ کی رضا کے لیے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی ضرور مدد کیجئے، یہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ ورنہ میں نے ایک بزرگ کا کلپ وہ دیکھا جب اس کے پاس کئی شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، وہ بزرگ عربی میں گفتگو کر رہا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ ہم قیامت کے دن تیری بارگاہ میں سارے مسلمانوں کی شکایت کریں گے، ہم اپنی مظلومیت کا مقدمہ تیرے حضور پیش کریں گے، ہمیں مارا جاتا رہا، ظلم کیا جاتا رہا، ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا، اور ابھی تک 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، لاکھ کے قریب زخمی پڑے ہیں، لیکن 57 اسلامی ملکوں کے مردہ حکمران جمع خرچ کر رہے ہیں۔ کوئی محمد بن قاسم کا کردار ادا نہیں کر رہا، کوئی صلاح الدین ایوبی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا، کوئی طارق بن زیاد جیسا غیرت مند اس وقت حاکم نہیں ہے، سب ڈرپوک، سب امریکہ کے غلام، اور امت مسلمہ ہماری اوپر یہ ذمہ داری ہے ہم اپنی توفیق کے مطابق دامے درمے سخنے تعاون بھی کریں، مالی تعاون بھی فرمائیں، ضرور فرمائیں، اور اس کے علاوہ ایک اہم بات، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ جب بھی دکان پہ جائیں دکاندار کو کہا کرو مجھے کوئی اسرائیل کی شے آپ نہیں دیں گے، مجھے کوئی یورپ کی چیز آپ نہیں دو گے، اپنے ملک پاکستان کی چیزیں استعمال کریں، کیونکہ ہمارے پیسوں سے وہ فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے، ورنہ ہم بھی قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے اگر ہم نے ان کی مصنوعات کو اسی طرح استعمال کیے رکھا، ان کی مدد نہ کی۔ سن لیجیے یہ قیامت آنی ہے، ہم سب اللہ کی حضور پیش ہوں گے، لہذا وقت ہے ہم اپنی ذمہ داری حسب توفیق پوری کریں، مالی امداد فرمائیں، سب کریں انشاءاللہ۔ نماز کے بعد 2 بچے باہر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، آپ نماز کے بعد جب باہر جائیں گے فلسطینیوں کے لیے آپ ضرور حسب توفیق امداد کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے پیسے دیانتداری کے ساتھ ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا